سیکیورٹی فورسز کی ٹانک اور لکی مروت میں کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے، کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی، پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ پی ٹی آئی سے سیاسی ڈائلاگ کے سارے دروازے بند ہو چکے، مذاکرات کے دروازے بند کر کے پی ٹی آئی گہری کھائی میں گر گئی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات کے پی اختیار ولی خان کہتے ہیں پی ٹی آئی کی اگلی خواہش خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ ہے۔ ملک کے خلاف آئی ایم ایف کو خط لکھنا اور 9 مئی جیسی وارداتیں کوئی محب وطن نہیں کر سکتا۔ پاکستان اور بانی پی ٹی آئی میں کسی ایک کے انتخاب کا وقت آ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت اور اسرائیل سے چلائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں کلعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد، کہا وڈیرا نور علی چاکرانی اور ساتھیوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ واضح پیغام ہے ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا جیل میں بیٹھا ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، اس کا بیانیہ اب نہیں چلے گا۔ وہ ذہنی مریض فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو این ڈی یو جانے پر غدار کہتا ہے۔ تم ہو کون؟ کس کی زبان بول رہے ہو؟ وہ سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلیں تو ٹھیک ورنہ سب غلط ہے۔ اب اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ ماضی کے سیاستدانوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے۔ جو ہم نے آج کہا پہلے کبھی نہیں کہا، جو انہوں نے کیا وہ بھی پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تم ہوتے کون ہو بات کرنے والے؟ مسلح افراد میں ہر طبقے سے بچے آتے ہیں۔ ہم نے جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے ایک ساتھ جان دینی اور لینی ہوتی ہے۔ اس کا باپ بھی فوج میں درار نہیں ڈال سکتا۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فوج ہے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فوج نہیں فرد واحد کے خلاف ہے، ہم ایک ادارہ ہیں۔ فوج پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا آرٹیکل 19 اظہار کی آزادی دیتا ہے، فوج یا قومی سلامتی کے خلاف بولنے کی نہیں۔ پی ٹی آئی کا ذہنی مریض جو فوج مخالف بیانیاں بناتا ہے، بھارتی میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے چلاتا ہے۔ پی ٹی آئی کی گھنٹوں کوریج اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ 2 دن پہلے اس ذہنی مریض نے ٹویٹ کیا اس کا سب سے بڑا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیانیہ افغانستان کا میڈیا چلاتا ہے۔ اپنی اولادوں کو فوج میں بھیجو، انہیں تو باہر رکھا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کو خوارج اور بھارتی فوج کے آگے بھیجو۔ اب منفی پروپیگنڈے کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کی بات کرو، سیاست کی بات کرو۔ تمہاری سوئی فوج پر کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ایسے ہی چلتی رہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں دہشت گردوں کو اسپیس دینے کی وجہ کیا ہے؟ ٹیرر پولیٹیکل گٹھ جوڑ بھی ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا بیانیہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کرے، دہشت گردوں سے بات کرے۔ کیا پاکستان کی سیکیورٹی افغانستان اور بھارت سے آئے گی؟ بھارت نے جب حملہ کیا اس وقت یہ ذہنی مریض ہوتا تو کشکول لے کر بات چیت کرنے چل پڑتا۔ سوال کے جواب میں کہا کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عوام بہت باشعور ہے۔
گورنر راج لگانا نہ لگانا حکومت کا فیصلہ ہے، وہی کرے گی۔ گورننس کے گیپ کو ہم اپنے شہیدوں کے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ ایک منصوبے کے تحت یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جس گھٹیا باتیں کرنے والے ایک تصادم کے لیے لے کے چل رہے ہیں، اس کو بھی جیل کی کالی کوٹری میں ایسی جگہ لے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، اشتعال کر کے ایک سیاسی خودکشی کی تیاری ہو رہی ہے اور مائنس ایوری ون ہوں گے۔ اب بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلا گیا جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ اشتعال انگیزی کر کے سیاسی خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب صرف مائنس بانی پی ٹی آئی نہیں بلکہ مائنس ایوری ون ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا افواج اور پاکستان کے دشمنوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ یہ ریاست کے خلاف بدماشی اور گولی کی بات کر رہے ہیں۔ ذہنی مریضوں کو سیدھا اور کلیئر پیغام ہے، سپہ سالار، فوج، شہداء اور پاکستان کے خلاف غلاظت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیر کے بعد سے دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ریاست اپنا کام کرے گی۔ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو مٹھی میں مروڑ دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی اب زبان کی بنیاد پر تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے۔ ان کو پتا ہے نا اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے گورنر راج لگے اور ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملے۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے انڈین میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، that was the last straw on the camel's back۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن کا بھارتی میڈیا پر انٹرویو افسوسناک قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت کو یہ انٹرویو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ایسی مخالفت نہیں کی۔ پی ٹی آئی رہنما بول چکے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں۔ ملک سے باہر بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پر آل فال بولتے ہیں۔ باہر سے ملک اور فوج کے خلاف باتیں ہوتی، گالیاں دی جاتی ہیں۔ ملک دشمنوں کی آج تک کوئی مذمت نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے 9 مئی کیا جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ جو زہر آلود ماحول ہے اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے۔ افغانستان سے آج بھی منشیات درجنوں ملکوں میں پہنچ رہی ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے امریکہ کی ٹیکنیکل سپورٹ کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ منشیات کی روک تھام اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے پر بھی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس پر ہر ممکن حد تک منشیات کیسز کی نشاندہی اولین ترجیح ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، ہر شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال۔ آسٹریلیا نے افغانستان کے چیف جسٹس اور 3 وزراء پر مالی و سفری پابندی عائد کر دی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ افغان طالبان کے اقتدار میں خواتین اور لڑکیوں کو حقارت اور حقوق سے محرومی کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے افغانستان میں خواتین کے خلاف جرائم پر کارروائی نہ کرنے کے خلاف افغان چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے۔ تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس بیت گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کا مذہبی ورثہ آج بھی غیر محفوظ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ آج بھی ہندوتوا کے عدم برداشت رویے اور مذہبی امتیاز کے خلاف کھڑے افراد کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مذہبی ورثے اور مقدس مقامات کا تحفظ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھارت مکمل، واپس ماسکو روانہ۔ روسی صدر پوٹن کی بھارت کو تیل کی مسلسل فراہمی کی پیشکش۔ بھارت نے روس سے مزید S-400 میزائل سسٹم حاصل کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت اپنے روسی ساختہ Su-30 طیارے بھی اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گرپتونت سنگھ نے امریکی صدر کے نام خط میں بھارت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔
کہا بھارتی ایجنسیز بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں. بھارت میں سکھوں پر سیاسی و مذہبی جبر کیا جا رہا ہے. بھارتی آؤٹ سورسنگ کمپنیز پر ویزا فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا بھارت کو سفری امیگریشن پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے. بھارتی ایجنسیز بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں. سکھوں پر بھارت میں سیاسی و مذہبی جبر جاری ہے. سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمات اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے احمد نورانی، جمیل فاروقی اور سمابیہ طاہر کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا. گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کرنے کا حکم. این سی سی آئی نے تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے تھے. خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 اور 10 مئی کو درج مقدمات کے خاتمے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ. ذرائع نے بتایا 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دی گئی. ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے بتایا کہ اے پی میں 9 اور 10 مئی کو 300 سے زائد مقدمات درج کیے گئے. کچھ مقدمات پہلے ہی عدالتوں سے ختم ہو چکے. پینتیسویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مہمان خصوصی ہوں گے. تقریب میں شہریوں کا داخلہ مفت ہوگا. افتتاحی تقریب سپہر 3 بجے شروع ہوگی. تمام صوبوں اور محکموں کی ٹیمز مارچ پاسٹ کریں گی. شام کو موسیقی کا تڑکا بھی لگے گا. Fantastic. Excellent. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا. رنگا رنگ تقریب واشنگٹن میں ہوئی. تقریب سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا دنیا امن کی وجہ سے اچھی جگہ بن رہی ہے. فیفا امن انعام جیتنا میرے لیے بڑا اعزاز ہے. فیفا ورلڈ کپ روز کا اعلان. میگا ایونٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں کھیلا جائے گا. شرکت کرنے والی 48 ٹیمز 12 گروپس میں تقسیم.